ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. معزز حاضرین مجلس، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ رب العالمین کی توفیق سے آپ تمامی حضرات کے سامنے کچھ باتیں کہنے کا موقع ملا، اور ہم شکر گزار ہیں فضیلت الشیخ مولانا نور الدین مدنی حفظہ اللہ کا کہ شیخ نے جب پروگرام متعین کیا تو کہا کہ آپ کو رہنا ہے، تو میں نے معذرت کر لیا کہ میرا رہنا مشکل ہے اور شاید میں نہ رہوں، اس لیے وعدہ نہیں کرتا. شیخ نے کہا کہ اگر رہیے تو ضرور آنا ہے. اتفاق اللہ کی توفیق کہ آج پروگرام میں شرکت کرنے کا موقع ملا. میرے بھائیوں، ہم سب کے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان محتاج تعارف نہیں، ذی علم شخصیت فضیلت الشیخ مولانا ابولاس وحیدی صاحب حفظہ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے پہلے بڑی ہی پرمغز نصیحتیں ہم تمامی حضرات نے سماعت کیا ہے شیخ محترم سے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین شیخ محترم کو مکمل صحت یاب کرے اور شیخ کا سایہ تا دیر قائم رہے تاکہ ہم لوگ شیخ کے علم سے سیراب ہوتے رہیں. اس کے بعد آپ تمامی حضرات تشریف رکھیے. انشاءاللہ مشرقی یو پی کے امیر، مشرقی یو پی کے ناظم فضیلت الشیخ شہاب الدین مدنی حفظہ اللہ کا خطاب ہونا ہے. انشاءاللہ آپ تمامی حضرات تھوڑی دیر اور وقت دیں، انشاءاللہ کچھ یہاں سے لے کر جائیں گے. محترم بھائیوں، یہ شرک کا گڑھ تھا اور ہے بھی. اس شرک کے گڑھ میں نور الدین مدنی حفظہ اللہ نے توحید کا جو شمع جلایا تھا وہ آج سورج کی طرح روشن ہے
اور دور دور تک لوگ سیراب ہو رہے ہیں۔ توحید کا جو پیغام یہاں سے عام ہو رہا ہے اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو توحید پرست نہیں ہیں لیکن الحمدللہ ان کے بچے یہاں زیر تعلیم ہے اور وہ پڑھ رہے ہیں، توحید کی دعوت سن رہے ہیں اور الحمدللہ اس پر عمل پیرا بھی ہو رہے ہیں اور شرک سے دور ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی کو توحید جو ہمارے پاس ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ نعمت ہے دین اسلام ہے، دین توحید ہے جو اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ یہی وہ توحید ہے جس کے لیے بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں۔ توحید ہی کے خاطر نبی کے کتنے صحابہ جنہوں نے اپنے جان تک کو بھی قربان دیا، جامِ شہادت نوش کیا، صرف کہ اس روئے زمین پر اگر عبادت ہو تو صرف اللہ کی عبادت ہو، اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہ۔ توحید یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ جیسا کہ شیخ محترم نے چند جملے کہا، توحید وہ چیز ہے جس کا اقرار کرنے کے بعد ہر بندہ توحید کا اقرار کرنے کے بعد اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ توحید کی تعریف کرتے ہیں، التوحید هو افراد اللہ سبحانہ وتعالی بالعبادہ۔ توحید اکیلے اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرنے کا نام، کہ اللہ کی عبادت کی جائے تنہا، یہ پیشانی جھکے تو اللہ کے سامنے جھکے، کسی غیر کے سامنے نہ جھکے، اور عبادت اگر ہم اور آپ کریں تو خالص اللہ کی عبادت کریں، اس میں کسی کو شریک نہیں۔ یہ توحید ہے۔ لیکن آج توحید کی دعوت کو ہم اور آپ عام نہیں کرتے، توحید کا پیغام ہم لوگوں تک نہیں پہنچا رہے۔ حالانکہ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم توحید کا، جب ہم توحید پرست ہیں تو ہم توحید کی جو دعوت ہے، دعوت توحید ہے، اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ توحید تمام انبیاء اور رسول کی دعوت ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا کے اندر آئے سب نے دعوت توحید دی، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ جتنے بھی انبیاء اور رسول ہم نے اس دنیا کے اندر مبعوث کیا، بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، سب نے یہ دعوت دی کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی پوجا سے بچو۔ میرے بھائی کو طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت کل ما عبد من دون اللہ، طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے، ہر اس چیز کو طاغوت کہتے ہیں۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہی تعلیم دیتے رہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، تو جس سے کوئی چیز چھین لے ساری کائنات مل کر دینا چاہے تو نہیں دے سکتی ہے، اے اللہ تو جسے کوئی چیز دے دے اسے ساری کائنات مل کر چھیننا چاہے تو نہیں چھین سکتی۔ توحید ایمان کا آغاز بھی توحید الہی سے ہوتا ہے، توحید سے ہوتا ہے، اور توحید کا معاملہ بہت اہم ہے۔
آج اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے انسانیت کے نام پر، کہ انسانیت سب سے بڑی چیز ہے، ان کو معلوم ہی نہیں کہ انسانیت کیا ہے۔ ہم اہل حدیث نہیں صاحب، انسانیت کے نام پر ہم ہولی بھی کھیلیں گے، رنگ بھی اڑائیں گے، ہم انسانیت کے نام پر ترہمی بھی کھائیں گے، ہم انسانیت کے نام پر غیر اللہ کے جو ہے غیر اللہ کی تصویر کے سامنے ہم مالا بھی چڑھائیں گے۔ یہ دوسرے جگہوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اترولہ کے اہل حدیثوں کا حال ہے۔ انسانیت کے نام پر، انسانیت، اسلام سے زیادہ انسانیت کی تعلیم دینے والا کون سا مذہب ہے؟ کون سا مذہب ہے؟ انصاف یہ ہے کہ آپ کا پڑوسی بھی غیر مسلم ہے، آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے تو آپ اس کا بھی خیال رکھیے۔ انصاف، انسانیت کی تعلیم یہ ہے، انسانیت یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم ہے تب بھی آپ اس کے ساتھ عدل کریے، انصاف کریے، اس کے اوپر کبھی ظلم نہ کریے۔ لیکن انسانیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ ہیپی دیوالی کے نام پر آپ بھی تہوار منائے، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ توحید کے خلاف۔ میرے بھائیوں، انسانیت کی تعلیم قرآن نے یہ کہہ کر، من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کر دیا، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، قتل الناس جميعا، وہ سارے انسانیت کا قاتل ہے۔ اور جس نے کسی ایک انسان کی جان کو بچا لیا، کوئی بھی دھرم کا ہو، کوئی بھی مذہب کا ہو، کوئی بھی ذات کا ہو، ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ میرے بھائیوں، عقیدہ توحید کا معاملہ بہت اہم ہے، اور اس ادارے کی بنیاد بھی توحید ہی پر ہے۔ جب ادارے کی بنیاد رکھی گئی تو اس کی جو نیت تھی یہی کہ شرک کے، یہ جو شرک کا گہوارہ ہے، جہاں شرک کی صرف بو آ رہی ہے، توحید، اکیلے اللہ کی عبادت کا نام کرنے والا، اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ، تنہا اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو ارادہ یہی تھا کہ توحید کا پیغام یہاں سے عام، توحید کا پیغام عام ہو، اور لوگ شرک کی غلاظت و گندگی کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تنہا اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ توحید کا معاملہ بہت ہے عقیدے کا۔ جیسے دودھ کے بھرے برتن میں پیشاب کا ایک قطرہ پڑ جائے تو دودھ سب بیکار ہے، ایسے اگر عقیدے توحید کے اندر شرک کی ذرہ برابر بھی ملاوٹ ہو جائے، آپ کی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کئی پیغمبروں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ پیغمبر بھی شرک کرتے تو ان کے بھی زندگی کے اعمال برباد ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ایمان کا آغاز توحید الہی سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، گھر سے باہر خبر دی جاتی ہے، اللہ کے نبی آپ کے چچا کی طبیعت بگڑ چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، یا قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بہا عند اللہ، اے میرے چچا جان، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، ایک ایسا کلمہ ہے جس کے ذریعے میں اللہ کے وہاں آپ کی سفارش کر سکوں گا۔ بغل میں ابو جہل، امیہ ابن خلف دونوں بیٹھے ہوئے، ابو طالب کیا آخری وقت میں بھتیجے کے کہنے پر عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ بھتیجے کے کہنے پر عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے، گمراہ ہو جاؤ؟ کیا باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دو گے؟ یہ چیز آج بہت سے لوگوں کو صراط مستقیم سے روکے ہوئے کہ کیا باپ داداؤں کے دین کو کیا چھوڑ دے، باپ دادا یہی کرتے ہوئے آئے۔ ابو طالب نے بہرحال مرتے وقت کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر قائم ہوں۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اس بات کا غم ہے، چچا کے انتقال کا غم ہے، اس سے بڑا غم اس بات کا ہے کہ میرے چچا کی موت کفر کی حالت میں ہوئی ہے، شرک کی حالت میں۔
نبی اکرم جناب محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دل جو ہے چچا کی محبت غالب آ گئی، دل میں جو چچا کی محبت تھی آپ تڑپ اٹھے اور آپ نے یہ کہا، صحیح بخاری کی روایت، میرے بھائی کو آپ نے یہ کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ مجھے روکے گا نہیں میں چچا کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، اے محمد اے محمد ہم آپ کی دعا کو صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی اس دعا کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کسی نبی کے لیے، کسی ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا کرے، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، چاہے جتنا ہی قریبی رشتہ دار ہو۔ اللہ کا یہ حکم واضح ہو چکا ہے کہ لوگ جہنمی ہیں۔ میرے بھائیوں، توحید، ہم لوگ اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ توحید کی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اور اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں۔ یہی وہ توحید ہے جس کے بارے میں کبھی بھی نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھوتا نہیں کیا۔ آپ دیکھیے ہمارے کبار علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بھائیو آپ دیکھیں صلح حدیبیہ کے موقع پر کئی شرطیں لکھے گئی، جس کا سردار تھا سہیل نامی شخص، شرطیں لکھی گئی، شرائط لکھے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرطیں منظور کر لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرطیں منظور کر لی اور کہا کہ اے علی لکھ دو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور محمد الرسول اللہ کو شرطیں منظور ہیں۔ سہیل نے جب دیکھا کہا میں رحمان کو جانتا نہیں، یہاں پر بسم اللہ نہیں اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ محمد الرسول اللہ کو یہ شرط منظور ہے، یہاں سے رسول اللہ کو قلم زد کرو۔ اگر اے اللہ کے اے محمد ابن عبداللہ اگر میں آپ کو محمد الرسول اللہ مان لوں تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ یہاں لکھو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرط منظور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے علی یہاں پر محمد الرسول اللہ کو قلم زد کر دو اور یہاں پر لکھ دو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرط منظور ہے۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی ان بازوؤں میں اتنی طاقت نہیں کہ لفظ رسول اللہ کو قلم زد کر سکوں، کاٹ سکوں۔ تب اللہ کے نبی نے کہا کہ لاؤ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ نے رسول اللہ کو قلم زد کر دیا، کاٹ دیا اور کہا لکھو یہاں پر محمد ابن عبداللہ کو یہ شرط منظور ہے، صرف اس لیے کہ خون خرابہ نہ ہونے پائے، امن و امان رہے۔ آج اس نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کو آج الگ نظریے سے دیکھا جا رہا ہے۔ اسلام کی جو سب سے بڑی دشمن ہے میڈیا ہے، وہ زہر افشانی کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں ہمارے نبی نے امن و امان کی خاطر سمجھوتا کر لیا، لیکن جب توحید کا معاملہ آیا تو آپ نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ کفار مکہ آتے ہیں اے محمد ابن عبداللہ کوئی بات نہیں ہے، 6 مہینہ 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کیے لیتے، آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو۔ قرآن کی سورہ کافرون نازل ہو جاتی ہے، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے کافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، نہ تم میرے اس رب کی عبادت کرنے والے ہو جن کی میں کرتا ہوں۔ ایک کام کرو، جو تم معاہدہ لے کر آئے اس پر ہم دستخط نہیں کریں گے، لکم دینکم ولی دین، جاؤ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ آخری 2 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لیکن آج کتنے معبود لوگوں نے بنا رکھے ہیں، اس کا جائزہ ہم اور آپ لے سکتے ہیں۔ کمند غیر نے ڈالی ہے چاند تاروں پر، اور ایک ہم ہے کہ کھڑے ابھی مزاروں پر۔ غریب شہر ترستا ہے کہ ردا کے لیے بہت سی چادریں چڑھی ہوئی مزاروں پر۔ ہم اپنے گھر کا اندھیرا تو دور کر نہ سکے مگر چراغ جلاتے رہے مزاروں پر۔ ملت کے افراد کئی روز فاقوں پر ہے مگر گرامی کی ڈیگیں ڈھک رہی ہیں۔ قوم کے افراد تعلیم سے عاری اور غربت میں مبتلا ہے، لیکن شرک کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر کروڑوں روپے خرچ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں زندہ قوت تھی
جہاں میں یہی توحید کبھی آج اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے لیکن مسلمان اور غصہ اس سے کی صحیح تصویر بنے ہوئے ہے. آج مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سچ ہے زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی. آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام روشن ضوء سے اگر ظلمت کردار نہ ہو. خود مسلمانوں سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام. میں نے امیر سپا تیری سپا دیکھی ہے. قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.